السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ ہیں مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب۔ آپ آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں، امارت شریعہ بہار اور ریاست جھارکھنڈ کے ناظم ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بابری مسجد کو شہید ہوتے دیکھا ہے، اس کے پہلے کے جو حالات تھے اس کو دیکھا ہے، اور اب بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، ملا ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ بابری مسجد کو آپ نے شہید ہوتے دیکھا ہے، اس کے پہلے جو تحریک چلی تھی وہ سب کا حصہ تھے، اور آج فیصلہ آیا ہے جہاں جو بابری مسجد کی جگہ تھی وہ مندر بنانے کے لیے سپریم کورٹ نے سونپ دی ہے۔ تو ان سب پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو پچھلے 45 برسوں سے یہاں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو بابری مسجد 1992 میں شہید ہوئی تھی اس وقت کے حالات کو بھی دیکھا، اور اس وقت کہ ہندوتوا کی ایک بڑی طاقت نے زور زبردستی سے پورے ملک میں دورہ کرنے کے بعد عام ہندوؤں میں غلط فہمی پیدا کی کہ یہ بابری مسجد رام مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے۔ اس غلط فہمی کے نتیجے میں لاکھوں ہندو بھائیوں کے دل میں یہ نفرت پیدا ہوئی کہ مسلمانوں نے یا مسلمان بادشاہوں میں سے کسی نے مندر کو توڑ کر رام جیسی عظیم شخصیت جو ہندوؤں کی نگاہ میں ایک بڑی تقدس والی شخصیت ان کی نگاہ میں ہے، ان کے مندر کو توڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں ابال پیدا ہوا، اور 6 دسمبر 1992 کو یہ مسجد شہید کر دی گئی، جس کے پیچھے سیاسی طاقتیں بھی تھیں۔ اور ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ جس طرح بی جے پی یا اس وقت کے جن سنگھ نے اور وشو ہندو پریشد وغیرہ نے اس کو توڑنے میں یا اس کے خلاف تحریک چلانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، خود کانگریس پارٹی کی ایک بڑی تعداد وہ تھی جو یہی خیال رکھتی تھی۔ اور آج جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا، اس سے بھی ظاہر ہو گیا کہ کانگریس نے ویلکم کیا اور کہا کہ بہت جلد نرمان ہو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سیاسی پارٹیوں کا بھی حصہ تھا اور ہے، اور اب اس کے نتیجے میں جب یہ چیزیں ہوئیں تو ایک چیز تو یہ جو فیصلہ آیا چند دن پہلے، اس میں طے ہو گیا کہ بابری مسجد کو کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنایا گیا ہے، یہ ججوں نے متفقہ طور پر کہہ دیا، اور یہ ایک اچھی بات ہوئی۔ اور ہماری سمجھ سے یہ بات انہوں نے جو حقائق کی بنیاد پر یہ بات کہی۔ یہ جو فیصلہ ہے کہ جو مسجد کی جگہ تھی مندر بنانے کے لیے دے دی گئی ہے، جس کو کہ آپ انصاف کہتے ہیں یا نا انصافی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے مسلمانوں کا جو حق ہے وہ چھینا گیا۔ دیکھیے، یہ بات تو صحیح ہے، اور جتنے بھی قانون داں ہیں وہ سب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین مسجد کی تھی، اور جو ہمارے ملک کا قانون ہے حقیقت کا، اس میں اس کو مندر کو منتقل کرنے کا کہیں سے کوئی جواز نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے اپنے اختیارات کا غیر معمولی استعمال کر کے قانون کو اور جسٹس کو ایک طرف کر کے انہوں نے صرف آستھا کی بنیاد پر کہیے یا ایک چھوٹی بنیاد نکالی کہ کبھی بابری مسجد کی زمین کے نیچے کچھ ایسے آثار ملے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے آثار وہ اندر میں نہیں تھے، کھدائی میں۔ ظاہر ہے ایک قدیم آبادی جو ایودھیا کی ہے، اگر اس کے 100 فیٹ یا 50 فیٹ نیچے جا کر کھودیں گے تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہر جگہ ملیں گی پورے انڈیا میں۔ آج سے 40-50 سال پہلے کے حالات کو آپ نے دیکھا، بابری مسجد کے تناظر میں اب بھی دیکھ رہے ہیں، کیا فرق پہلے تھا اور اب محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، فرق تو صرف یہ تھا کہ پہلے جو لوگ طاقت کی بنیاد پر مسجد کو توڑ کر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو بدل دیا، انہوں نے طاقت کے بجائے قانون کا، سپریم کورٹ کا سہارا لیا۔ فرق اتنا ہی ہے، پہلے بھی سرکار یہ چاہتی تھی، کوئی بھی سرکار رہی ہو، کہ وہاں رام مندر بن جائے،
اور ابھی کی سرکار بھی یہی چاہتی تھی. تو فیصلہ تو کلیئر بتا رہا ہے کہ یہ چاہے حکومت کا دباؤ ہو یا یہاں کی پبلک کا دباؤ ہو یا ماحول کا دباؤ ہو، اس کے اثرات ہیں. اس لیے کہ ججوں نے امن عامہ کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے کے مطابق تو یہ فیصلہ نہیں ہے. تو مولانا کا کہنا ہے کہ انصاف کے تقاضے کے مطابق فیصلہ نہیں ہے، باہر کے دباؤ کی وجہ سے فیصلہ ہے. مولانا ایک اور اہم بات، آپ عالم دین ہیں، امارت شریعہ جیسے ادارے سے وابستہ ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مسلمان 5 ایکڑ زمین لے اور دوسری جگہ پر مسجد بنائے، جس میں 2 بات ہے. شرعی نقطۂ نظر سے کیا دوسری جگہ مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ مسجد منتقل کرنے کی اجازت ہے شریعت میں؟ ایک بات دیکھیے، منتقل کرنے کی یہاں کوئی بات نہیں. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بابری مسجد کی زمین تھی، حکومت کے ذریعے وہ زمین ایک دوسرے ٹرسٹ کو دی جا رہی ہے، اور سرکار اپنی طرف سے سپریم کورٹ کے آدیش کے مطابق کوئی دوسری زمین دینا چاہتی ہے. تو ظاہر ہے سرکار سے زمین کو لینا یہ بابری مسجد کے عوض میں نہیں ہے، وہ عوض تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. انہوں نے جس طرح رائے عامہ کو، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ 5 ایکڑ زمین کا آفر کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے جو بنیاد بنائی ہے وہ یہی، وہ فیصلہ تو ہے نہیں، انصاف تو ہے نہیں، ایک حکم ہے. چاہے وہ حکم جو ہے ججوں کے ذریعے آیا، ہو سکتا تھا کہ وہ حکم جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے قانون بنا کر مصالحتی فارمولہ تھا، اس میں یہی پہلے سے طے اب تک آ رہا تھا کہ یہ جگہ ہم کو دے دیجئے، آپ کہیں اور جا کر کے مسجد بنائیے. مصالحتی فارمولے میں باتیں آ رہی تھیں، وہی ججوں کی زبان سے، ججوں کی کے قلم سے اسی چیز کو سامنے لایا گیا. تو شرعی نقطہ نظر سے کیسا درست ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، شرعی طور پر کوئی بھی حکومت کسی بھی مذہب کے لیے اگر کوئی زمین دیتی ہے مسجد بنانے کے لیے تو شرعاً وہ جائز ہے. ہمارے ہاں تو مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی اگر دان کرتا ہے، غیر مسلم راجاؤں نے مسجدیں بنائی ہیں، وہ مسجدیں ہیں. تو یہ اس کو الٹرنیٹو کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الگ سے؟ نہیں، الٹرنیٹو کے طور پر میں نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ حکومت کی زمین ہے، حکومت اپنی زمین کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے، اور مسلمان لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. اس میں شرعاً کوئی نہیں. اس طرح یہ جو آیا کہ بابری مسجد تھی، وہاں ایک مندر کی تعمیر ہوگی اور اس کے بدلے میں مسجد دوسری جگہ پہ. یہ بدلے میں بات اس وقت ہوتی جب مسلمان خود وہ بدلہ لیتے، بدلین کرتے. یہاں تو مسلمانوں کے بدلین کا کوئی سوال ہی نہیں، مسلمان تو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. یہاں بدلین کا سوال نہیں ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ کر کے سرکار اپنی کوئی دوسری زمین دینا چاہتی ہے. ظاہر ہے وہ مندر والے تو دے نہیں رہے زمین، اور وہ جو مندر بنے گا وہ تو سرکار کی ملکیت کا تو ہے نہیں، وہ تو ایک ٹرسٹ بنے گا جو مذہبی لوگوں کا ہے. تو وہاں تبادلہ تو اس وقت ہوتا جب وہ مذہب والے لوگ اس مندر کے دوسری زمین کو ٹرسٹ کی یا خرید کر وہ اپنی طرف سے دیتے. یہاں تو سرکار دے رہی ہے، سرکار دے رہی ہے، تبادلہ نہیں، تبادلہ کے کہیں کوئی بات نہیں. اچھا، مسلمانوں کو یہ آفر قبول کرنا چاہیے سپریم کورٹ کا 5 ایکڑ زمین لے لیں یا نہیں لیں؟ 2 طرح کی بات آ رہی ہے، آپ کیا؟ بھائی میں نے مسئلہ بتا دیا، اور یہ آفر قبول کرنے کی بات مسلم فیصلہ بورڈ کی میٹنگ ہے 17 کو تھا. نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ جیسے ایک الگ بحث اس پر چل رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبول کرے، اب کچھ لوگ یونیورسٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں، کچھ ہسپتال بنانے کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لینا چاہیے، اگر لے لیں گے تو یہ ہو جائے گا، پھر دعویٰ ختم ہو جائے گا. یہ چیزیں تو مصلحت کے دیکھنے کی ہے. اگر مسلمانوں کی جماعت مصلحت اس میں سمجھتی ہے کہ نہیں لینا چاہیے سرکار کی زمین تو ایسا کر سکتی ہے، لیکن شرعاً لینے میں کہیں کوئی قباحت نہیں ہے. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چاہے وہ سرکار کی دی ہوئی زمین ہو یا اپنی زمین خرید کر 5 ایکڑ ایک عالیشان مسجد بنانی چاہیے ایودھیا میں، جہاں ایک دعوتی مرکز بھی ہو اور مسلمانوں کو افسردگی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جب وہ مسجد بن جائے گی اور ایک دعوتی سینٹر بنے گا، اور ایسی مسجد بنے کہ پورے ہندوستان کی وہ نمبر 1 کی مسجد ہو،
تو مسلمانوں سے احساس کمتری بھی دور ہوگا، وہاں دین کے فروغ کے لیے کام کرنے والے لوگ کام بھی کریں گے، اور ایودھیا میں اور فیض آباد ایسا لگتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عظیم الشان مسجد کی تعمیر ہو، دعوتی سینٹر بنے، ابھی تو ماحول بڑا ٹھنڈ رہا ہے، جو لوگ مسجد کو منہدم کر رہے تھے، رام مندر کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ خوش ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور جشن میں وہ تشدد نہیں کر رہے ہیں، ایک طرح سے مسلمانوں کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اگلے چند برسوں میں اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی تعمیر ہو، عظیم الشان مسجد بنے، تو کیا وہ لوگ پھر اس کو ایکسیپٹ کریں گے، یا وہ لوگ پھر اس کے خلاف تحریک چلائیں گے کہ نہیں یہاں نہیں چاہیے؟ مسلمانوں کو یا کسی کو بھی کسی بھی حق کے معاملے میں کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، حق کو حق کے طور پر کہنا چاہیے، اور حق کام کو حق سمجھ کر کرنا چاہیے۔ سارے مسلمانوں کے دل کی آرزو ہے کہ مسجد ایودھیا میں بننی چاہیے، اس لیے مسلمانوں کے جذبات کا بھی خیال کر کے، ضرورت کا بھی خیال کر کے مسجد بننی چاہیے، چاہے وہ سرکار کی دی ہوئی زمین پر ہو یا اپنی خرید کر کے وہ یہ تو جذبات ہیں مولانا کہ ایودھیا میں بابر کے نام سے پورے ہندوستان میں بننی چاہیے، لیکن سرکار کی دی ہوئی زمین پر اس سے لوگ اکثر خلاف ہیں، بلکہ 90% اس کے خلاف ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرعاً حکم یہی ہے کہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، نہ لیں تو اور اچھی بات ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زمین خرید کر 5 ایکڑ نہیں 10 ایکڑ خریدیں، سرکار کی مدد لیں، اس میں سرکار تو ہمارے ٹیکس سے چلتی ہے، یہاں کے ہر شہری کا حق سرکار کے اوپر ہے۔ مولانا ایک اور بات بتائیے کہ مسجد مندر کا معاملہ ہندوستان میں بہت دنوں سے آ رہا تھا، اس پر سیاست ہو رہی تھی، اور کئی سرکار اس کی وجہ سے بنی بھی گری بھی ہے۔ آپ کو لگتا ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں سے معاملہ ختم ہو جائے گا، کچھ لوگ اس وجہ سے بھی اس کو ویلکم کر رہنا چاہتے ہوئے بھی کہ کم از کم مندر مسجد کے نام پر سیاست نہیں ہوگی، آپ کا پرسنل ویو کیا ہے؟ دیکھیے، سیاست کرنے والے تو آئندہ بھی سیاست کر سکتے ہیں، جن کو جس چیز میں فائدہ نظر آتا ہے وہ کرتے ہیں، اور سیاسی پارٹیوں کے قول کا اور عمل کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں۔ کانگریس کے نرسمہا راؤ کے زمانے میں انہوں نے اعلان کیا تھا، وزیر اعظم تھے اس وقت، کہ وہیں ہم مسجد بنائیں گے، اور آج وہی کانگریس کہہ رہی ہے کہ اچھا ہو گیا کہ رام مندر کے لیے راستہ ہموار ہو گیا، وہیں رام مندر بنائیں گے۔ تو کسی بھی پارٹی، چاہے وہ کانگریس ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو۔ جو کچھ لوگ ملی قیادت پر سوال اٹھا رہے ہیں، آپ پوری تحریک کا حصہ رہے ہیں، قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کے ساتھ آپ رہے، مولانا علی میاں ندوی کے ساتھ رہے، اور پھر موجودہ دور میں بھی آپ بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، سب کچھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا ملی قیادت نے اپنی مکمل ذمہ داری نبھائی ہے، یا کہیں ان سے بھی چوک ہوئی ہے؟ ایک بات دیکھیے، ہر چوک ہوتی رہتی ہے۔ یہ مسلم پرسنل بورڈ نے اپنے طور پر اس کیس میں پوری کوشش کی، جمعیت علماء نے بھی کوشش کی، جو وکیلوں کی بحثیں ہیں وہ بھی پوری طرح ہیں، لیکن آپ جانیے کہ جج ہوتا ہے، آپ بحث کچھ بھی کیجئے، جو سپریم کورٹ کا جج ہے وہ اپنے ذہن میں جو بات طے کیے ہوتا ہے فیصلہ اسی پر دیتا ہے۔ آپ 3 طلاق والی بحث کو پڑھ لیجئے، ساری بحث اس پر ہے کہ اسلامی قانون میں جو قرآن اور حدیث کا قانون ہے کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور حکم دے دیا کہ 3 طلاق کو ختم کر دیا جائے۔ بالکل وہی حکم اسی طرح کا بابری مسجد کی زمین کو مندر کو دینے کا ہے، بحث ساری آپ کے فیور میں ہے، لیکن انہوں نے ایک نقطہ نکال کر دینا چاہا مندر ٹرسٹ کو، تو آرڈر کر دیا، ایک تاناشاہ کی طرح یہ آرڈر ہے، لیکن اس کے پیچھے انہوں نے ہندوستان کے امن و امان کو برقرار رکھنے کا جذبہ ظاہر کیا ہے۔ آپ تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ ان لوگوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے پوری تحریک کو شروع سے دیکھا ہے، اب تک دیکھ رہے ہیں، ملت کی قیادت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور صاف بات یہی جو میں نے کہی کہ ملی قیادت یا آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اپنا مکمل حق ادا کیا، اور جو فیصلے میں جس ایویڈنس کا ججز نے اعتراف کیا وہ صاف ہے کہ بحث اچھی طرح ہوئی، ججز نے بھی اعتراف کیا، صرف ایک نقطہ نکال کر ان کے ذہن میں تھا کہ ہمیں مندر وہاں بنانی ہے، تو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، اور آگے کیا ہوتا ہے آنے والا وقت بتائے گا۔ میں ہوں شمس تبریز قاسمی، اور ہمارے ساتھ کیمرے کے پیچھے ہیں محمد منور عالم۔